درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حامدین ونصلی وبک نستعین یا ارحم الراحمین اما بعد اس ادارے کے ڈائریکٹر عزیز مبشر حبیب، چیئرمین جناب مولانا ذوالنون حبیب اور اس کے استاذ، بنیادی استاذ جناب مولانا و حافظ جناب مامون حبیب ندوی، ان کے علاوہ اس مدرسے کے اساتذہ قریب اور دور سے تشریف فرما، دانشوران قوم علماء کرام اور عزیز طلباء و طالبات کے گارجین اور عزیز طلباء و طالبات، چونکہ یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے، بس تاثرات کے اظہار کے لیے حکم ہوا ہے، کوشش کروں گا کہ 3-4 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ حضرات گرامی، اس اکیڈمی کے جو بانی ہیں ہمارے بھائی جناب الحاج ماسٹر میّر حبیب صاحب مرحوم علیہ الرحمہ، آپ نے جو کچھ بھی دیکھا سنا در حقیقت ان کے ایک خواب کی تعبیر ہے۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بار بار اظہار کیا مجھ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو جہالت کا ماحول ہے، تعلیم کی کمی ہے سماج کے اندر، اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا ہے کہ بہت سارے مدرسے سرکاری، غیر سرکاری، پرائیویٹ سے اسکول وغیرہ ادارے کھلے ہوئے ہیں، تو اس کے بیچ میں پھر آپ تو وہی کچھ سوچ رہے ہیں۔ پھر ہاں، انہوں نے بڑی قیمتی بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر سارے چراغ جل رہے ہیں تو میں ایک چراغ میں بھی جلا دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جب خواب دیکھا تھا اور اپنی ہی زندگی کے اندر اس شجر توبہ کی بنیاد ڈالی تھی، اور الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ پھلتا پھولتا چلا گیا، اور اس کی شاخیں وہاں سے لے کر یہاں تک نظر آ رہی ہیں، اس کا سایہ نظر آ رہا ہے جو مبارک ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے ابھی جو بچوں کے پروگرام ہوئے ہیں ان پروگرام کو دیکھا، سنا، مختلف زبانوں میں تقاریر ہوئی، متنوع قسم کے پروگرام سامنے آئے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جو اساتذہ ہیں، جو ذمہ دار ادارہ ہیں، وہ واقعی دل کی گہرائی کے ساتھ وہ اس شجر توبہ کو سینچ رہے ہیں، اپنے خون جگر سے اپنا دماغ جلا رہے ہیں، اور اپنا جو دل اور جگر کا خون ہے اس کے سینچائی کر رہے ہیں۔ آپ نے جو پروگرام دیکھا ہے، کیونکہ میں بھی متعلق ہوں تعلیمی ادارہ سے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، تو میں جانتا ہوں کہ اس قسم کا آئیڈیل اور نمونے کا پروگرام پیش کرنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو سجا کر سنوار کر کچھ پڑھا کر لکھا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، نہیں، بلکہ یہ اس بات کا تاثر ہے کہ واقعی سال بھر 2 سال کیا
جو محنتیں کی ہیں، انہوں نے جو اپنے خون جگر سے اس تعلیم کو سینچنے کی کوشش کی ہے، ان بچوں کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، یہ واقعی رنگ لا رہا ہے۔ اور بچے جو ہے علم کے ساتھ، علوم کے ساتھ، ان بچوں کی اسلامی تربیت بھی ہو رہی ہے، دینی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت سرکاری اور غیر سرکاری جو ادارے قائم ہیں، ان اداروں سے زیادہ امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ بس یہ ادارے، اس قسم کے جو ادارے ہیں جو قائم ہوئے ہیں اور جس میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی اور شرعی تربیت کی بھی جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے جو صبغت اللہ کے لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں کہ دیکھو ایسا ہے تم خود بھی رنگ جاؤ اللہ کے اور شریعت کے اور علوم اسلامیہ کے رنگ میں، اور اپنے نو نہالوں کو بھی رنگ دو، یہ چاہا جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو محنت کر رہے ہیں یا اس اکیڈمی کے اساتذہ، ذمہ داران حضرات، یا مزید اس کی خوشبو اور اس کی روشنی بہت دور تک پہنچے اور دیر پا ہو، اور جتنی محنت کر کے اس جو امانت آپ نے دی تھی، معاف کیجیے گا میں ایک دو لفظ بولنا چاہوں گا، برداشت کر لیجیے گا، کہ بعض بچے ایسے ہیں جو اسکول میں یا مدرسے میں اکیڈمیز میں آتے ہیں تو ٹھیک ایسے ہوتا ہے جیسے کہ گارجین یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے میرا پتھر دے رہا ہوں، اس پتھر کو آپ کو ہیرے میں تبدیل کرنا ہے، میں کانٹا دے رہا ہوں، میں نے اس کی تربیت نہیں کی، میں نے اس کی تعلیم نہیں کی، میں نے اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، میں یہ پتھر یا کانٹا آپ کے حوالے ہے، اس کو مہکتا ہوا گلاب بنا، اس کی کوشش کرتے ہیں گارجین لوگ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ذمہ دار حضرات کو، اساتذہ کو، جو کہ واقعی اس جو اپنے قیمتی وقت کو لگاتے ہیں اور جو ہے محنتیں کرتے ہیں ان بچوں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی محنت و خدمات کو بہت قبول فرمائے، اور یہ بچے جو سنور کر نکھر کر آپ کے حوالے کیے جائیں تو خدا را، جیسا کہ ابھی کہا ہمارے کسی محترم نے، کہ خدا را ایسا نہ کیجیے گا، ضائع نہ کیجیے گا، برباد نہ کیجیے گا، کیونکہ گاؤں گھر کے جو ماحول ہے پراگندہ ہے، جو ماحول ہے زیادہ امید افزا نہیں ہے، بلکہ سماج کا ماحول تو گھر کے ماحول سے بنتا ہے، گھروں کا ماحول صحیح نہیں ہے، اور سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ نماز کا اہتمام نہیں ہے، دینی علوم کا اہتمام نہیں ہے، اور دینی اعمال کا اہتمام نہیں ہے، اور موبائل کی لعنت سارے گھروں میں کیا دیکھیں وہ پھیلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے جب وہ روتا ہے تو پھر ماں باپ اس کے ہاتھ میں خاموش ہونے کے لیے وہ بجتا ہوا گانے کا موبائل بجتا ہوا جو اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اور تاکہ وہ جو رونے سے چپ ہو جائے اور وہ جو گانے ہیں وہ سننے لگیں۔ اس طرح سے تربیت ہو رہی ہے، سارے گھروں میں نہیں ہو رہی ہے، لیکن بعض گھروں کی بات کر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو امانت آپ نے دی تھی، بڑی کوشش اور محنت کی گئی ہے اس پر، خدا را آپ برباد نہ کریں گے اس کو۔ آپ یہ ہے جو تعلیم دی گئی ہے، دی جا رہی ہے، جو تربیت کی جا رہی ہے، اس کو بھی آپ برقرار رکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ جو بچے ہمارے بن کر سنور کر پڑھ کر ہمارے پاس لوٹے ہیں، ہم جو ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پیغام جو ہے آپ کے اساتذہ کو ملنا چاہیے آپ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس ادارے کو ترقی کے بان و عروج تک پہنچائے، اساتذہ کی خدمات کو اور جو ذمہ داران حضرات ہیں ان کی محنتوں کو بہت قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔